الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کو جسم کی جو نعمت دی ہے، اس نعمت میں اللہ نے بہت ساری ایسی صلاحیتیں اور ایسی طاقتیں رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ باقی تمام مخلوقات پر فوقیت اور فضیلت رکھتا ہے. بعض چیزیں انسانی زندگی میں ایسی ہے جو غیر اختیاری ہے، انسان نہ بھی چاہے تو اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور بعض دفعہ وہی چیز ہوتی ہے لیکن وہ انسان کے اپنے ارادے اور اختیار سے ہو جاتی ہے. اللہ پاک نے ہمیں جو جسم میں دماغ دیا ہے اور دل، تو ہر سمجھدار انسان اس سے واقف ہے کہ پورا جسم سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک وہ بہت بڑی نعمت ہے. لیکن یہ دو اعضاء جو ہے، عقل انسانی اور قلب انسانی، انسان کا دماغ اور انسان کا دل، یہ انسان کے جسم میں پھر مرکزی کردار ہے، یہ مراکز ہے. اس لیے خدا نخواستہ اگر دل مردہ ہو جائے زندگی ختم ہے، اگر عقل مردہ ہو جائے تو انسان مجنون، پاگل، دیوانہ ہے. تو معلوم ہوا کہ ہماری اس زندگی کا جو حسن ہے، جو کمال ہے، اور جس کی بنیاد پر ہم اپنے معاملات کو آگے چلاتے ہیں، اس میں سب سے بڑا کردار وہ انسان کے دماغ کا ہے، انسان کے دل کا ہے. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جب یہ دو اعضاء ہمارے جسم کے اتنے مرکزی اور بنیادی ہے، تو انہی دونوں اعضاء کے ساتھ اللہ پاک نے ایک صلاحیت رکھ دی ہے، جس صلاحیت کو کہا جاتا ہے سوچنے کی، سمجھنے کی اور فیصلہ کرنے کی. وہ اللہ نے انہی اعضاء کے ساتھ جوڑ دیے.
اس لیے زندگی میں کبھی کوئی مشکل معاملہ آئے، کبھی فیصلہ کرنے کا موقع آئے، قدم بڑھانے کا موقع آئے، تو انسان اپنے دل دماغ کو حاضر رکھ کر، یکسو ہو کر، تنہائی میں بیٹھ کر پھر جا کے کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ دوسری طرف ایک اور بات اللہ کی قدرت کی یہ ہے کہ یہ جو دل اور دماغ ہے، اس میں اللہ پاک نے ایک عمل رکھا ہوا ہے کہ ہر وقت، ہر لمحہ اس میں کوئی نہ کوئی خیالات، سوچیں اور طرح طرح کی باتیں انسان کے اندر آتی رہتی ہے، جاتی رہتی ہے، جیسے ایک مشین ہوتی ہے نا، اس طرح۔ تو کوئی دنیا میں انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس وقت یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یا گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، یا دکان میں بیٹھا ہوا ہوں، یا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں، یا کسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، اور میرے دل دماغ میں کسی قسم کی کوئی سوچ اور خیال نہیں ہے۔ ضرور ہے، اور یہ خیالات اور یہ وساوس اور یہ باتیں، اس کا اللہ پاک نے نظام ایسے بنایا ہے کہ یہ انسان کے دماغ اور دل پر آ جاتے ہیں، گزر جاتے ہیں، پھر یا تو وہی خیالات دوبارہ گھوم کے اپنا سرکل گھماتے ہیں، یا کوئی نئی چیز آ جاتی ہے۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد میرے دوستو بزرگوں یہ ہے کہ یہ ہماری ایک، جس کو کہا جائے نارمل زندگی کا حصہ ہے۔ ایک انسان اس دنیا میں جی رہا ہے تو اس کو خیالات ضرور آئیں گے، اس کو طرح طرح کے وساوس، اوہام، باتیں اس کے دل دماغ میں ضرور آتی رہیں گے۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ میرے دوستو بزرگوں اس صورت میں ہے کہ اگر خدا نخواستہ دل دماغ میں آنے والے یہ خیالات پراگندہ ہو جائیں، اور آنے والے یہ خیالات نامناسب ہو جائیں، یا آنے والے یہ خیالات و وساوس ہمارے ایمان اور عقائد سے منسلک ہو جائیں، یا آنے والے یہ خیالات اور وساوس ہماری عملی زندگی کے ساتھ مشترک ہو جائے، اس صورت میں ایک مسلمان لازماً پریشان ہوتا ہے، اور اس کو ہونا بھی چاہیے، ہونا چاہیے۔ یہ آپ سمجھ لیں جیسے ہمارے دل کی جو حرکت ہے، جس کو ہارٹ بیٹ کہتے ہیں آج، ہے نا، یہ جو ہارٹ بیٹ ہمارے جسم میں چلتی ہے، اللہ پاک نے اس کی ایک قدرتی ترتیب بنائی ہوئی ہے کہ یہ نارمل اتنی ہے، اور ہر عمر کے حساب سے اس میں فرق آتا ہے۔ لیکن اگر انسان کی یہ ہارٹ بیٹ 80 سے اوپر ہونے لگے تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھئی تھوڑا سا احتیاط کریں، 90 سے اوپر ہو جائے تو پھر دوائیوں پہ لے آتے ہیں، 100 سے اوپر ہو جائے تو وہ کہتے ہیں معاملہ خطرے کا ہے، بڑے ڈاکٹر کو دکھائیں، اور زیادہ 110-120 میں چلے جائیں، کہتے ہیں آپ کو ایڈمٹ ہونا پڑے گا۔ یہ فرق ہے نا، دل کی حرکت کی تیزی بھی انسان کے جسم کو متاثر کرتی ہے، اور اس سے اندازہ لگتا ہے کہ یہ دل اپنی نارمل چال سے اگر تیز چل رہا ہے، یہ اس انسان کو نقصان نہ پہنچا دے، تو علاج کی طرف اس بندے کو متوجہ کرتے ہیں۔ اب دل ہے یہ تو ایک گزرگاہ ہے، دماغ ایک گزرگاہ اور راستہ ہے، اس میں خیالات کا جو ٹریفک ہے، گاڑیاں ہیں، یہ دن رات چلتی رہتی ہے، اس نے چلنا ہے۔ لیکن فکر مند ہونے کی بات اس صورت میں ہے کہ جب یہ آنے والے خیالات نامناسب ہو جائے، اور اتنے نامناسب ہو جائے کہ جب انسان کو پریشان کر دے کہ بھئی اب کیا ہوگا، تو اس مناسبت سے تھوڑی سی بات آج کی اس مجلس میں عرض کرنی ہے، چونکہ یہ ایک زندہ مسئلہ ہے، اور انسان کو انہی باتوں پر زیادہ توجہ رکھنی چاہیے جو اس وقت کے زندہ مسائل ہوں۔ آج کل کی دنیا کی تیز رفتاری نے
جہاں ہمیں بہت سارے فائدے اور سہولیات پہنچائے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل دماغ میں ہزاروں قسم کے خیالات اور سوچیں بھی ڈال دی۔ یہ جتنے وسائل بڑے ہیں، ٹینشنیں اس کے ساتھ آتی چلی گئی۔ دنیا تو قریب ہو گئی، فاصلے قریب ہو گئے، لیکن سوچیں بڑھتی چلی گئی۔ تو اب ایک انسان کے دل دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، وہم آتے ہیں، یہ دو قسم کے ہیں۔ بالکل مختصر کر کے عرض کر رہا ہوں تاکہ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ یہ آنے والے خیالات یہ دو طرح کے ہیں۔ ایک دل دماغ میں آنے والے خیالات وہ ہیں جس کو قرآن کریم نے بھی اور حدیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو تعبیر فرمایا لفظ وسوسہ سے، کہ یہ وساوس ہیں۔ اس لیے قرآن کریم کی بالکل آخری سورت وہ کون سی ہے؟ سورۃ الناس۔ اس میں کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور آگے من شر الوسواس الخناس۔ اس پہ غور کریں، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ قرآن کریم کا اختتام اس صورت پہ جو ہوا ہے، جس میں وساوس کا تذکرہ ہے، خناس کا تذکرہ ہے، یہ خود سمجھنے کی جگہ ہے کہ اس کی کیا وجہ تھی۔ اب ایک آدمی قرآن کریم پڑھتا ہے اور جب بالکل آخر میں آتا ہے سورۃ الناس پڑھتا ہے تو 3 آیتیں متواتر ایسی ہے کہ جس میں یہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے۔ قل اعوذ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، ملک الناس، الہ الناس۔ اللہ کی 3 بڑی صفات ذکر کر رہا ہے، کہ رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے پروردگار کی 3 صفات ذکر کر رہا ہے۔ بھائی وجہ کیا ہے؟ اس کو کیوں اللہ کے اتنے قریب آنا پڑا؟ آنے والی چیز کیوں اتنی خطرناک ہے؟ فرمایا من شر الوسواس الخناس، اس لیے کہ یہ پناہ ایک ایسی چیز سے مانگی جا رہی ہے جو نہ خود نظر آتی ہے اور جو اس کو ڈالنے والا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا۔ آپ سمجھ رہے بات؟ وساوس کا تعلق دل دماغ سے ہے، لیکن آج تک کسی نے وسوسے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے جنات و شیاطین ہیں، لیکن آج تک کسی نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے۔ دشمن پوشیدہ ہے، آنکھوں میں غیر مرئی ہے، نظر نہیں آ رہا۔ تو اب جو دشمن نظر بھی نہیں آئے، اس کا وار بھی اتنا سخت ہے، تو اس کے لیے حفاظتی تدابیر بھی اتنے کرنے ہیں۔ تو 3 صفات ذکر کی کہ اللہ کو متوجہ کر دیا جائے، اے اللہ مجھے آپ کا اتنا قرب چاہیے، اتنی حفاظت چاہیے۔ پناہ مانگی، میں پناہ مانگتا ہوں من شر الوسواس، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، غور کریں ترجمے پہ، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، الخناس، جو پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دیکھیے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ ظالم وسوسہ ڈال دیتا ہے، پھر رکتا نہیں، پھر بھاگ جاتا ہے، اپنا کام کر کے بھاگ جاتا ہے۔ اب انسان آئے ہوئے چور کو پکڑے جب وہ چور ہو، لیکن اللہ فرما رہا ہے یہ وہ چور اور ڈاکو ہے، وہ دشمن ہے کہ اللہ خود فرما رہے یہ ڈاکہ ڈال کے فوراً بھاگ جائے گا، ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور ڈاکہ کہاں ڈالے گا؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سینوں پہ اٹیک کرے گا، جو انسانی جسم کا مرکز ہے۔ من الجنۃ والناس، پھر چاہے یہ پھر شیطانی شکل میں ہو یا انسانی شکل میں ہو، اپنا کام کر لے گا۔
اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، میں نے عرض کیا دو چیزیں ہیں. ایک کو قرآن اور حدیث نے وسوسہ کہا، وسوسہ، کہ یہ وساوس، یہ خیالات، یہ سوچیں، یہ افکار، یہ تمہارے دل پر آئیں گے اور لانے والا لا کر بھاگ جائے گا لیکن تمہیں پریشان کر دے گا. ایسی صورت میں ایک صاحب ایمان کو کیا کرنا ہے؟ اگر یہ وسوسہ ہمارے دل میں آیا اور اس کا تعلق ہمارے ایمان سے ہو، عقیدے سے ہو، اللہ کی ذات سے ہو، آخرت سے ہو، آخرت کے معاملات سے ہو، تو سلیم الفطرت مسلمان ضرور پریشان ہوتا ہے دوست. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات المصابیح میں روایت ہے، صحابی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور آپ سے عرض کیا کہ ایک مسئلہ ہے لیکن زبان پہ لا بھی نہیں سکتا ہوں، پریشان بھی بہت ہوں لیکن زبان پہ لا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ نے فرمایا بتا دو. تو کہنے لگے کہ ان وساوس کو میں اپنی زبان پر لے آؤں اور آپ سے کھل کے بیان کر دوں، اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں. یعنی اتنے خطرناک قسم کے وساوس ہیں، زبان پہ نہیں لا سکتا، لیکن یہ کہ اگر لاؤں گا تو وہ اتنے قبیح اور نامناسب ہے، ناپسندیدہ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ پسند کروں گا کہ جل کر راکھ ہو جاؤں، کوئلہ ہو جاؤں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ ان کو شیطان نے وسوسہ جو ڈالا ہے وہ ان کے ایمان کے بارے میں ہے. محدثین نے اس پر بحث کی کہ اس صحابی کو کیا وساوس تھے. یہ شیطان بعض دفعہ انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے دوستو، یہ جو ہمارے بڑوں نے جملہ کہا نا کہ خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، یہ صرف ایک مقولہ نہیں ہے، اس کے پیچھے حقیقت ہے. کبھی اگر آپ نے بیٹھ کر یہ کوشش کی کہ بھئی یہ اللہ کی ذات ہے اور یہ ہم سنتے ہیں علماء سے اور بیانات میں کہ اللہ کی اتنی بڑی طاقت ہے، اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے، اللہ کا اتنا بڑا عرش ہے اور اللہ اس عیب سے پاک ہے، نیند سے پاک ہے، پوری کائنات اکیلے بنائی، سب کچھ کیا، تو کبھی کبھی شیطان ایسے بندے کے دماغ میں لا دیتا ہے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو چلو اگر ہے تو اللہ کیسے ہے، اللہ کا جسم کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، ایک اکیلی ذات اتنا بڑا کام کیسے کر رہی ہے. اب دیکھیں بات سے بات جڑتی ہے، بات سے بات جڑتی چلی جاتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر انسان نے بیٹھ کر ان خیالات کو پکایا بجائے اس جگہ رکنے کے اور استغفار کرنے کے، ان کو مزید آگے پکایا اور بنایا اور اکیلے بیٹھ کر سوچتا ہی رہا کہ بھئی یہ کیسے ہے، پتہ نہیں یہ باتیں جو ہم سنتے ہیں ان کی کوئی حقیقت ہے بھی یا نہیں ہے، اور نعوذ باللہ یہ جو ہم سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر میں ایسا ہوگا، یہ قبر اتنی کھل جائے گی یا اتنی دب جائے گی اور اس میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی، جنت کے قالین ہوں گے، جنت کی نعمتیں ہوں گی، فرشتے آئیں گے، دماغ میں نہیں آ رہا. تو اگر ان باتوں کے اندر انسان نے غور و فکر کی، اس میں سوچ کے اندر لگ گیا کہ بھئی اس کی ایک حقیقی شکل کیا ہوگی، یاد رکھیں اس کا ایمان ہلنے میں دیر نہیں لگے گی. اس لیے احادیث مبارکہ میں ایک نہیں 20 روایات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سخت ناراض اور غصہ ہوئے ان صحابہ پر جنہوں نے تقدیر کے بارے میں سوچا اور تقدیر کی بحث میں لگے کہ تقدیر کیا ہے اور تقدیر کی کیا حقیقت ہے، اور اللہ کے علم میں ہے سب کچھ پہلے سے ہونا، تو پھر سزا مجھے کیوں مل رہی ہے. آپ سمجھ گئے؟ ان پیچیدگیوں میں اور ان علمی مباحث میں اگر انسان اپنے ذہن کو لے جائے گا ضرور پھسل کے گرے گا. آپ اپنے حجرہ مبارکہ میں تھے،
باہر آواز آئی، آپ باہر آئے، دیکھا کچھ صحابہ بیٹھ کر تقدیر میں بحث کر رہے ہیں، تقدیر میں۔ وہ رحمت للعالمین ذات، رحمت کائنات، لیکن صحابی کیا فرماتے ہیں؟ ہمیں دیکھ کر آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک غصے سے اتنا سرخ ہوا کہ جیسے آپ کے رخسار میں انار نچوڑ دیا گیا ہوں۔ فرمایا تم سے پچھلی امتیں اسی لیے ہلاک ہوئی اور ایمان سے محروم ہوئی کہ انہوں نے تقدیر میں بحث شروع کر دی تھی۔ کیا تم انہی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہو؟ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، بعض دفعہ اس قسم کے خیالات انسان پہ آ جاتے ہیں، شیطان انسان میں ڈال دیتا ہے دماغ میں کہ بھئی یہ کیا ہے، اور اسے تو سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ جو ہمارے ہاں دہریہ ایک طبقہ آپ سنتے ہوں گے، لفظ دہریہ، جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، ان تمام چیزوں کے منکر ہیں جو ہمارے ایمان کے حصے ہیں، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں یہ کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، یہ دنیا تو ایک مشین سسٹم ہے جو چل رہا ہے، باقی یہ اس طرح پیدا ہوا اور اللہ کے حکم سے بڑا ہوا، پھر مر گیا، پھر اٹھے گا۔ وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ سب بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ تو ایک دہریہ اور ایک کمیونسٹ اور ایک ملحد اگر آج ان سارے ایمانیات اور عقائد کا منکر ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے ان ساری باتوں کو دماغ میں لا کر عقل کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کی۔ تو وہ صحابی جب اپنی شکایت لائے کہ میرے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، مجھے تو یہ خیالات آنے لگے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کیسے ہیں، یہ ظاہر۔ تو دیکھیں اب آپ علیہ السلام کی ذات تو حکیم ذات تھی، آپ تو بیماری بھی جانتے تھے، بیماری کا علاج بھی جانتے تھے۔ اب یہ نہیں کہا کہ اوہو یہ تو آپ کے ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، اب کیا ہوگا؟ نہیں، حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا اس صحابی سے؟ فرمائے ذاک صریح الایمان، اللہ کے بندے یہ پریشان ہونے کی بات تھوڑی ہے، یہ کیفیت جو تمہارے اندر آئی ہے یہ تو صاف اور صریح اور عین ایمان کی علامت ہے، یہ دلیل ہے کہ تمہارے دل کے اندر ایمان زندہ ہے، تبھی تو شیطان بن کے اس گھر میں ڈاکو بن کے آ رہا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوتا، اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کی ذات کی عظمت نہیں ہوتی تو شیطان نے یہاں تھوڑی آنا تھا۔ تو انسان تو جیسے دنیا میں ڈاکو اسی گھر کا، اسی دکان کا انتخاب کرتا ہے جہاں اسے احساس ہو کہ کچھ ہاتھ لگے گا، کنگال جگہ پہ تو وہ بھی نہیں جاتا، خالی درخت پہ تو بچے بھی پتھر نہیں مارتے جہاں سے کچھ نہ ملے، پتھر تو اسی درخت پہ ماریں گے جہاں پہ پھل ہو۔ تو آپ علیہ السلام نے ایک جملے میں مسئلے کو حل فرمایا کہ یہ کیفیت امت پہ آئے گی، ضرور آئے گی، اس لیے کہ دل اور دماغ یہ خیالات کی آماج گاہ ہے، لیکن تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے۔ قیامت تک کے لیے نسخہ بتا دیا، تمہیں پریشان نہیں ہونا ہے یہ سمجھ کر کہ شاید میرا تو ایمان ختم ہو گیا۔ فرمایا نہیں، ذاک صریح الایمان، جب یہ کیفیت دل میں آ جائے اور تمہیں محسوس ہو کہ شیطان تمہیں اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کی طاقت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت جہنم کے بارے میں وساوس اور خیالات میں ڈالے، تو شکر ادا کرو کہ اسی لیے آیا کہ دل میں ایمان زندہ ہے۔ پہلے تو شکر ادا کر لو کہ اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس ایمان ہے، اور پھر ان خیالات کو جھٹک دو، ان کو جھٹک دو، ان کو اہمیت ہی مت دو، آگے مت بڑھاؤ۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، آج ہمارے بہت سارے مسلمان، خاص طور پہ بعض نوجوان ساتھی ہم نے دیکھے، اچھے خاصے پڑھے لکھے، تعلیم یافتہ اور ذمہ دار سمجھدار نوجوان، لیکن بیٹھ گئے اکیلے سوچوں میں لگ گئے، یا خود سے کوئی کتاب بازار سے لے کر پڑھ لی، یا اب تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، بیٹھ گئے اس پر، رات کو وقت فارغ ہے اور کوئی چیز پڑھنے لگ گئی، اور اس پر تو سب رطب و یابس جمع ہے،
یہ یاد رکھیں. یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس علم کا ایک آسان ذریعہ ہاتھ میں آ گیا. پہلے ہم جا کے دکانوں میں کتابیں تلاش کرتے تھے, ڈھونڈتے تھے. اب تو جناب بٹن کلک کریں اور آپ کے سامنے ہزاروں کتابیں آ رہی ہیں. ہزاروں کتابیں تو آ رہی ہے, لیکن صحیح اور غلط سب مکس کر دیا گیا ہے. وہ مکسچر میں سے اب صحیح اور غلط کا فرق کرنا بھی تو مسئلہ ہے نا. اب مصیبت یہ ہے. تو اب اس کو پڑھا, خود سے پڑھا, فیصلہ کیا, اور اب بات سمجھ میں نہیں آئی, سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کریں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی کوئی دینی معاملہ ہے, سمجھ نہیں آ رہا, پریشانی ہو رہی ہے. تو دیکھیں یہ روایت آپ کے سامنے نقل کی نا مشکات شریف کی. صحابی پریشان ہوئے تو انہوں نے کیا کیا؟ حضور کی خدمت میں آ گئے. یہ امت کو سبق ہے کہ اگر کسی معاملے میں پریشانی ہو جائے تو جا کے تم اس آدمی سے رہنمائی لو جو اس معاملات کو سمجھتا ہے. اب مصیبت یہ ہے, ہم بار بار ایک بات عرض کرتے ہیں کہ امت پر محنت شروع ہو چکی ہے کہ اس کو علماء سے کاٹ دیا جائے. یہ جو آپ کو بار بار یہ جو لفظ آپ سنتے ہیں نا, مولوی اور ملا اور مولوی اور ملا اور داڑھی اور پگڑی, ہم اس کو لطیفے سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پرینک ہو رہا ہے, ایک مذاق ہو رہا ہے. یہ مذاق نہیں ہو رہا. یاد رکھیں آنے والے مستقبل کے دین سے کھلواڑ ہو رہا ہے. یہ نوجوان کٹ چکے ہیں, بالکل آخری پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے. یہ علماء کی بات نہیں سنتے. بڑی مشکل سے کوئی آتا ہے تو وہ اعتراضات سے بھرا ہوا آتا ہے. ہمیں اندازہ ہے دوستو ان چیزوں کا. پہلے لوگ بات سنتے تھے, اب بھی جو بڑے حضرات ہیں وہ مسئلہ پوچھتے ہیں, جواب سن کر مطمئن ہو کے جاتے ہیں, اور نوجوان ساتھی جب سوال لے کر آتے ہیں تو آپ کے جواب پر اشکال کریں گے. کیوں؟ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ اس کی بات پر مطمئن نہیں ہونا, اس کی بات پر سوال کرنا ہے, اس سے لاجک پوچھنی ہے, اس سے وجہ پوچھنی ہے. تو جب نوجوان علماء سے کٹ گئے, مسجدوں سے کٹ گئے, دین کے ماحول سے کٹ گئے, انہوں نے پھر ان پریشانیوں کو اپنے دماغ میں خود حل کرنا ہے. حل تو نہیں ہونا. نتیجہ یہ ہوگا کہ 3 دن 4 دن 5 دن 1 ہفتے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے دل دماغ میں اللہ کی ذات, دین, ایمان کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات ہوں گے کہ یہ ایمان سے نکل جائے گا. ہندوستان میں ایک بہت بڑے عالم گزرے, حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ. بہت بڑے عالم تھے. ان کی تفسیر بھی ہے, تفسیر ماجدی کے نام سے. اردو زبان کی تفسیر ہے, لیکن علم کا ایک خزانہ ہے. اب حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے حالات لکھے. انہوں نے ابتداً جو تعلیم حاصل کی وہ سب بیرون میں, انگلینڈ میں, آکسفورڈ میں, وہاں کی تعلیم تھی. انڈیا میں جو پڑھا وہ بھی وہاں کے تعلیمی اداروں میں. لیکن فرماتے جب میں بیرون گیا وہاں کے تعلیمی اداروں میں, تو میرے دل دماغ میں وہاں ایک سوچ بٹھائی گئی کہ تمہارے پاس جو اللہ کا تصور ہے, یہ تصور ہے, یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہ تو ایک کہانی ہے. فرماتے ہیں کہ میں جب ہندوستان واپس آیا, کہ ان کے الفاظ ہیں, تو تقریباً میں دہریت کے کنارے پہ کھڑا تھا. یعنی میں محسوس کرتا تھا کہ نعوذ باللہ میں اللہ کے وجود کا قائل بھی ہوں کہ نہیں. لیکن اپنے ایک ساتھی سے مشورہ کیا, کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا آپ پریشان نہ ہو, اس مسئلے کو حل نہیں کریں, آپ جائیں حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, ان کے سامنے اپنے سوالات رکھیں, وہ آپ کو مطمئن کر دے تو ٹھیک, نہیں تو جو آپ کی مرضی. اب دیکھیں راستہ صحیح مل گیا, جگہ صحیح مل گئی نا. تو فرماتے ہیں میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان کی مجلس میں بیٹھا. ابھی سوالات نہیں کیے تھے, حضرت تھانوی کی بات چل رہی تھی, لیکن ان کی مجلس جب ختم ہوئی تو میرے دماغ کے سارے اشکالات ختم ہو چکے. آخر میں جو جملہ لکھا,
فرمایا اگر وہ ساتھی مجھے حضرت تھانوی کی مجلس کی راہ نہ دکھاتا تو شاید آج میں اپنے ایمان سے محروم ہو چکا ہوتا۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، یہ فتنوں کا زمانہ ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور انسان اپنے آپ کو اگر بیمار سمجھتا ہے تو علاج کی فکر نہیں کر رہا، یا اگر علاج کی فکر کر رہا ہے تو غلط ڈاکٹر کے پاس جا رہا۔ نتیجہ کیا ہے؟ ایمان کی کمزوری اور پھر ایمان سے محرومی۔ اس لیے اگر دل دماغ میں وساوس آئے، خیالات آئے، اوہام آئے ایمان عقائد کے بارے میں، انسان اس کو جھٹک دے اور دل کے اندر یہ استحضار کرے کہ الحمدللہ میرے پاس ایمان تھا اور میرے دل میں ایمان زندہ ہے، جبھی تو شیطان مجھ پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ کلمہ طیبہ کو پڑھ کر اس کو اور بھگا دے۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع اور محبت نصیب فرما دے، پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، اس مجلس میں ہے، یا اللہ سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہے یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ رحمت